الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جس طرح دنیا کی مال کی طمع اور لالچ انسان میں ہے، اسی طرح عزت اور شہرت حاصل کرنے کی طمع لالچ بھی انسان میں۔ چنانچہ محمود ایک متقی پرہیزگار بادشاہ گزرے، جس کے دربار میں ایک نوجوان غیر پڑھا لکھا وہ کسی طرح خدمت کے لیے حاضر ہوا، اور اس نوجوان نے اس بادشاہ کی ایسی زبردست خدمت کی کہ چند دنوں میں، چند ایام میں ہی وہ بادشاہ کی محبت کا مرکز بن گیا۔ اب بادشاہ اسے مقربین میں شامل کر لیا اس نے، اور جو پہلے سے لوگ تھے مقربین یعنی کہ قریب بادشاہ کے لوگوں میں، انہیں پھر اپنی شہرت اور عزت کم ہونے کی لالچ کی وجہ سے حسد ہوا، اور ان سب نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کل کا نوجوان ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری عزت بھی کم ہو گئی، ہماری شہرت بھی کم ہو گئی بادشاہ کی نظر میں، اور ہم کمتر ہو گئے۔ چنانچہ یہ بڑی عزت والا ہو گیا کل کا بچہ۔ تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ بھئی ہمیں مل کر بادشاہ سلامت سے بات کرنی چاہیے اس مسئلے کے حوالے سے۔ چنانچہ کہتے ہیں ایک دن انہوں نے بات کری، تو بادشاہ نے ان کی بات سنی اور کہا ٹھیک ہے، میں جلد ہی آپ لوگوں کو اس بات کا جواب دوں گا، ٹھوس ثبوت کے ساتھ جواب دوں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کچھ دنوں بعد ہی بادشاہ نے سب درباریوں کو، اپنے مقربین، ان سب کو اکٹھا کیا، جمع کر کے ایک پھل جو کہ نہایت ہی کڑوا تھا، اس کے ٹکڑے کروا کے اور سارے اپنے مقربین وزراء کو جو ہے نا تقسیم کر دیا، اس میں اس نوجوان کو بھی تقسیم کیا۔ تو سب نے کھایا اور تھو تھو کرا، اور سب نے کہا بھئی بادشاہ یہ تو بڑا کڑوا پھل ہے، یہ تو بہت کڑوا پھل آپ نے دیا۔ لیکن سب غور سے پھر دیکھنے لگ گئے اسی نوجوان کی طرف کہ وہ مزے سے کھا رہے، کڑوے پھل کو بھی مزے سے کھا رہے۔ تو بادشاہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کیا آپ کو یہ پھل کڑوا نہیں لگ رہا؟ سب نے دیکھیں تھو تھو کر دیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آپ نے جب مجھے یہ پھل دیا تو میں نے ذہن میں سوچا، جیسی کڑواہٹ مجھے محسوس ہوئی کہ آپ نے مجھے اتنا زمانے تک تو ہر چیز میٹھی ہی عطا کری، اگر آج یہ کڑوا پھل دے دیا تو کیا ہو گیا؟ میں اس کو کیا واپس لوٹا دوں، تھو تھو کر دوں؟ تو کہا بس میں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اگرچہ آپ نے مجھے کڑوا پھل دیا ہے، لیکن جو اتنے زمانے تک آپ نے اتنی اچھی نعمتیں عطا کری میٹھی میٹھی، تو چنانچہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کی دی ہوئی یہ ایک چیز جو کڑوی ہے اس کو میں لوٹا دوں یا اس پر شکل بنا لوں، جس کو ناشکری کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اوروں کی طرف دیکھ کر اندازہ لگایا ان کو کچھ تو سبق ملا ہے کہ دیکھو یہ بات ہوتی ہے، کاش کہ یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے کہ اللہ کی کروڑہا نعمتیں جب سے ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے ہمارے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں اور اب تک ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ایک مصیبت آ جائے اور پریشانی آ جائے تو ہم ایک دم آپے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم پتہ نہیں پھر جیسے کل یہ آپ کے ہی سرجانی کا ہی واقعہ ہے نا، وہ جو بندہ کھمبے پہ چڑھ گیا فیول کے مہنگائی کے چکر میں۔ تو بھائی مسلمان تو ٹھیک ہے، یہ حالات آتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن مسلمان جو ہے نا یہ حالات سے تنگ نہیں ہوتا، یہ اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ میرا رب تو مجھ سے کہیں ناراض نہیں ہے، بس یہ بات اس کے لیے اہم ہوتی۔
دوسرا واقعہ اسی سے جڑا لکھا ہے کہ بادشاہ نے جب دیکھا نا ان کو ابھی بھی پورا سبق نہیں ملا، تو اس نے سوچا کہ تھوڑا سا ان کو اور سبق دیا جائے۔ چنانچہ اس نے دوبارہ چند دنوں بعد ان سب کو اکٹھا کیا، سارے مقربین وزراء کو، اور ایک بڑا ہی قیمتی ہیرا، اتنا بڑا، وہ وزراء کو دیا اور کہا کہ بھئی اب میں آپ لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں، اب ثابت ہو نا کہ آپ میں سے سمجھدار کون ہے۔ اور ساتھ میں ایک ہتھوڑا بھی دیا اور کہا بھئی اس کو توڑ کے دکھائیں۔ اب جب پہلا وزیر جو تھا وہ سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ یہ تو، اس نے کہا بڑا قیمتی ہیرا ہے اور اتنے کیرٹ کا ہے اور فلانا ہے، اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، اور اس کو تو توڑنا بیوقوفی کا کام ہے، اور بادشاہ تو ہمیں ہماری سمجھداری چیک کرنا چاہ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، اس کو تو میں نہیں توڑ سکتا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات۔ اگلے کو دیا، اس نے بھی ایسی لاجکیں بتائیں، تیسرے کو دیا، اس نے بھی ایسی، کرتے کرتے سب کو دیا، سب نے انکار کیا۔ آخر میں جب اس نوجوان کو دیا تو اس نے ہتھوڑا لیا، زمین پہ رکھ کے اس کو مار کے توڑ دیا چکنا چور۔ اب بادشاہ نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کرا، اتنا قیمتی ہیرا جس کی دیکھو سب تعریفیں کر رہے تھے، آپ نے وہ ہیرا توڑ دیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ جب آپ نے حکم کیا کہ اس ہیرے کو توڑ دو، تو ایک آپ کا حکم میرے سامنے تھا اور ایک اس ہیرے کی قیمت میرے سامنے تھی، تو میں نے تو آپ کے حکم پر ایسے کروڑہا ہیرے بھی ہوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ایک ہیرا ہے نا، ایسے کروڑوں ہیرے بھی ہوں تو آپ کے حکم پر اس کی حیثیت تھوڑی ہے، آپ کا حکم میری نظر میں بڑا ہے، لہذا میں نے اس کو توڑ دیا۔ بادشاہ نے ان کو سبق دے دیا۔ دیکھو کاش کہ ہمارے اندر یہ عادت بھی آ جائے۔ شیطان نے یہی لاجکیں تو پیش کی تھی نا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، حالانکہ اس کو حکم کون دے رہے تھے؟ اللہ ہی نے تو کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے نا، اور اس وقت حکم بھی کون دے رہے تھے؟ اللہ ہی تو دے رہے تھے۔ جس نے حرام قرار دیا وہ جائز قرار نہیں دے سکتا، حلال نہیں کر سکتا۔ جو حرام کرنے والا ہے وہ حلال بھی تو کر سکتا ہے، حرام بھی تو اسی نے کیا تھا۔ تو حکم دیکھنا تھا اصل تو شیطان کو، کہ بھئی حکم اللہ کر رہے ہیں، کوئی انسان تھوڑی کر رہا ہے۔ تو اصل کیا تھا؟ حکم ماننا۔ سجدہ کرنا بھی دیکھا جائے تو اس جگہ پہ اصل بات نہیں تھی، اصل چیز کیا تھی؟ رب کا حکم تھا۔ کاش کہ ہم بھی اللہ کے حکم کو ہی صرف ماننے والے بن جائیں۔ اور آخری واقعہ اسی دربار کا نا، پھر معترض نے شکایت لگائی بادشاہ کو، یہ جو نوجوان ہے نا یہ آپ کے خزانے سے چیزیں چراتا ہے، اور اس نے ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، ادھر کوئی اس کے صندوقچے ہیں، اس میں یہ قیمتی چیزیں جمع کرتا ہے، اور اس کی چابیاں صرف اس کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ آنا جانا روز کرتا ہے۔ ہم نے اس کو بڑا تاڑا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ کہتے ہیں نا، ہم تاڑتے ہیں بھائی تجھے، تو کیا کیا کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہ اس زمانے سے تاڑنا چل رہا ہے۔ نگرانی کرنا اصل اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ میں تاڑنا کہتے ہیں اس کو۔ تو بادشاہ سلامت ہم اس کو روز تاڑتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ حرکتیں کرتا ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم فلانے کو بڑا تاڑتے ہیں، یہ بڑا مسجد کے چکر بڑے لگاتا ہے۔ بہرحال تو اس نے، بادشاہ نے کہا اچھا بلا لیا، بلا لو بھائی۔ کہا بھائی ایسی بات ہے؟ کہ ہاں ہاں بالکل ہے۔ کہا چلو چابیاں دو۔ چابیاں لے کے اور ایک وزیر کو بھیج دیا، بھائی جاؤ سارا سامان لے کر آ جاؤ۔ وہ سب کچھ اٹھا کے جب لایا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس کے اندر تو پرانا کرتا اور پرانا جو ہے نا جوتا یہ رکھا ہوا۔ تو بادشاہ کے سامنے جب لا کے پیش کر دیا تو بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، اور آپ اگر اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، صرف یہی نکلا ہے اس کمرے سے، تو آپ روز جاتے کیوں ہیں وہاں؟ تو کہا بادشاہ سلامت جب میں نوجوان تھا نا، قسمہ پرسی کی حالت میں جاہل بندہ تھا، اٹھ کے آیا تھا، جس لباس میں آیا تھا دھوتی باندھی ہوئی تھی، یہ سب وہی کپڑے، اور یہ میں آج بھی پہنتا ہوں، اور اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہوں کہ تیری اصل اوقات کیا ہے، تاکہ میں اپنے اندر نہ غرور اور تکبر نہ آنے دوں۔ تو آج جو ہم ہیں نا بھائی،
وہ پہلے سے لاکھوں کروڑوں درجے اچھے ہیں، لیکن ہم اندازہ نہیں کرتے، ہم اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تکبر میں اور عجیب طیش کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اپنی اصلیت کو یاد رکھیں تو یہ بہت بڑی صفت ہے۔